اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وابک نستعین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ دورہ قرآن میں اللہ کے فضل سے آج ہمارا 14th پارہ ہے اور سورہ حجر ہے۔ ہم اپنے اس پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ ربا ربا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، جن لوگوں نے کفر کیا بسا اوقات وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے، یعنی جو کافر ہیں جب قیامت والے دن عذاب دیکھیں گے اور قیامت کی ہول نوکیوں کو دیکھیں گے تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں مسلمان ہوتے۔ آپ چھوڑو انہیں، وہ کھائیں اور فائدہ اٹھائیں اور امیدیں انہیں غفلت میں رکھیں، پھر جلد ہی وہ جانیں۔ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان کو ان کے حالت پر ہی چھوڑ دے۔ ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کی ایک مقررہ مدت لکھی ہوئی تھی۔ ہر بستی کی ایک مدت لکھی ہوئی ہے کہ اس کے بعد جو ہے اس کو ہلاکت کی طرف جو ہے وہ دھکیلا جائے گا۔ کوئی امت اپنے مقررہ مدت سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ ہی پیچھے رہتی ہے، یعنی جو اللہ نے اس کے لیے وقت لکھا ہوا ہے وہ اس سے آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتی۔ اور انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا، یعنی اس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی تانا دیا کرتے تھے کہ اے وہ شخص یعنی جو یہ کلیم کرتا ہے کہ اس پر اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے، بلا شبہ تو یقیناً دیوانہ ہے، کیوں نہیں تو ہمارے پاس فرشتوں کو لے کر آتا اگر تو سچے لوگوں میں سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اگر تو سچا ہے تو فرشتوں کو ہمارے پاس لے کر آ۔ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی نازل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے کہ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی نازل کرتے ہیں اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے، یعنی فرشتے یا تو عذاب کے لیے اترتے ہیں یا پھر موت کے فرشتے اترتے ہیں۔ تو اس وقت یعنی اگر عذاب آ گیا یا موت آ گئی تو پھر اس میں یعنی ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا، یعنی اس کتاب قرآن پاک کو، اور بلا شبہ ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی اس کتاب کی ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اس میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے بھی اللہ کی ہی ذات ہے، کیونکہ وہ اس کتاب کو پہنچانے والے ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً تم سے پہلے ہم نے پہلی قوموں میں کئی رسول بھیجے اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ نبی آپ پہلے نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی جو یعنی رسول بھیجے گئے ان کا اسی طرح ہی مذاق اڑایا گیا۔ اسی طرح ہم اس کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور بلا شبہ پہلے لوگوں کا یہی طریقہ گزر چکا ہے۔ اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دے پس وہ اس پر چڑھنے لگے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ اگر اپنی نشانی کو ایسے ظاہر کرے کہ آسمان کا دروازہ کھول دے اور یہ خود آسمان کی طرف یہ لوگ یعنی جو کافر ہیں وہ آسمان کی طرف چڑھنے بھی لگ جائیں تو بھی وہ کہیں گے کہ بلا شبہ ہماری آنکھیں باندھ دی گئی، یعنی پھر وہ یہ کلیم کریں گے، یعنی اس کو سچ نہیں مانیں گے بلکہ یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھوں پر جو ہے وہ جادو کر دیا گیا، کہ ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ ہم آسمان کی طرف چڑھ رہے ہیں لیکن ہم آسمان کی طرف چڑھ نہیں رہے بلکہ ہم لوگوں پر جادو کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آسمان سے برج بنائے، برج سے مراد یعنی یہاں پر ستارے ہیں، اور ہم نے اسے دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا، یعنی اللہ رب العزت نے ستاروں کے دوسری یعنی افادیت یہ بتائی ہے کہ یہ دیکھنے کے لیے خوبصورت نظارہ پیش کرتے ہیں، اور ہم نے ہر شیطان مردود سے اس کی حفاظت کی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے آسمان دنیا کے ذریعے جو ہے قرآن پاک کی جو ہے آسمان دنیا سے کے اوپر جو ستارے بنائے ہوئے ہیں اس کے تھرو قرآن پاک کی جو ہے وہ حفاظت کی ہے ہر شیطان مردود سے۔ شیطان کیا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے آسمان تک پہنچتے ہیں
تاکہ وہاں سے کوئی خبر جو ہے وہ چرا کر لا سکے۔ تو یہ جو ستارہ ہے جس کو ہم شہاب ساکی بھی کہتے ہیں، یہ ٹوٹ کے ان کے پیچھے لگتا ہے، یہ آگ کا گولا آگ کے گولے کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب بعض اوقات یہ ان کو لگ جاتا ہے اور بعض اوقات وہ خبر جو ہے وہ کاہنوں کو بتا دی جاتی ہے، یعنی ایک شیطان دوسرے کو شیطان کو بتاتا ہے اور وہ خبر جو ہے جس کاہن نے اس کو بھیجا ہوتا ہے اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے بعض اوقات کاہنوں کی کوئی خبر جو ہے وہ سچی ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کاہن ایک بات کے اندر 99 باتیں ملاتا ہے، یعنی اس کی ایک بات سچی اور 100 باتیں جو ہے وہ جھوٹ ہوتی ہیں، مگر جو کوئی سنی ہوئی بات چرا لینی، یہ وہی شیطان ہے جو اللہ کے احکام کو چرانے کی کوشش کرتے، تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ یہ آگ کا انگارے کی طرح ہوتا ہے، اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا ہے، یعنی زمین کو بچھا دیا ہے اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں، یعنی جو ہے زمین کی مضبوطی کے لیے ہیں، اور اس میں ہر چیز مناسب مقدار سے اگائے، یعنی جو بھی زراعت اس کے اندر گرو ہو رہی ہے وہ اللہ کی حکم کی مقدار کے مطابق ہے، یعنی نہ تو بہت زیادہ نہ ہی بہت کم، اور ہم نے اس میں تمہاری معیشت کے اسباب بنائے ہیں، اور اس کے بھی جنہیں تم ہرگز روزی دینے والے نہیں، یعنی اس سے مراد وہ غلام بھی ہیں اور اس سے مراد چرند پرند اور حیوان بھی ہیں۔ اللہ نے سب کے لیے رزق کا جو ہے وہ ایک طریقہ اور ایک وسیلہ بنا رکھا ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، یعنی اس دنیا میں، یعنی اس کائنات میں جتنا کچھ بھی موجود ہے سب کا خالق اللہ رب العزت ہے، اور سب کا مالک بھی اللہ ہی ہے، اور ہم اسے ایک معلوم اندازے کے ساتھ ہی نازل کرتے ہیں۔ اور ہم نے ہواؤں کو بار آور بنا کر بھیجا، یعنی اس سے مراد یہ ہے، بار آور ہونے سے مراد یہ ہے کہ بھاری، یعنی وہ بادلوں کو بار آور کرتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی بادلوں کے اندر پانی جو ہے وہ چلتا ہے، یعنی وہ بادل بھاری ہو جاتا ہے، پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا، بس ہم نے وہ تمہیں پلایا، یعنی بارش کے صورت میں جو پانی اترا وہ میٹھا ہوتا ہے، اللہ کا یہ احسان ہے۔ اگر وہ کڑوا ہو تو وہ زمین کو بھی خراب کرے اور پیا بھی نہ جائے، لیکن اللہ نے اس کو میٹھا بنایا جس سے زمین بھی جو ہے وہ کھیتی اگتی ہے اور انسان اس پانی کو پیتے بھی ہیں، اور تم اس کو ہرگز ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو، یعنی اللہ کے حکم سے ہی ہم اس کو ذخیرہ کرتے ہیں، اگر اللہ کی اجازت نہ ہو تو ہم اس کو ذخیرہ بھی نہیں کر سکتے، اور بلا شبہ ہم ہی یقیناً زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم وارث ہیں، یعنی اللہ ہی اللہ خیر الوارثین، کہ اللہ بہترین وارث ہے، کہ ہر ایک کا وارث اللہ کی ذات ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے جان لیا ہے جو تم میں بہت آگے جانے والے ہیں، یعنی اس سے مراد یہ ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کا، یعنی قیامت تک جو لوگ آنے والے ہیں، اور بلا شبہ ہم نے جان لیا ہے جو بہت پیچھے آنے والے ہیں، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے لوگ آ چکے ہوئے ہیں اور اس کے بعد جتنے لوگ جو ہیں وہ آئیں گے، اور یقیناً آپ کا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، بلا شبہ وہ کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا، یعنی حشر کے دن اللہ رب العزت سب لوگوں کو جمع فرمائیں گے، اور ہم نے انسان کو بدبودار کیچڑ سے بجنے والی مٹی سے پیدا کیا، یعنی اس سے مراد یہ ہے ایسی مٹی، یعنی ایسا کیچڑ جو خمیر کیا گیا ہو، پھر اس کے بعد اس کو خشک کیا گیا ہو تو اس کے اندر سے ایسی کھنکھناہٹ کی جو ہے آواز آتی ہے، اللہ رب العزت نے ایسی مٹی سے جو ہے وہ انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، یعنی یہ ایک ایسی آگ جو جس کے اندر بڑی گرم ہوا ہو جو ہر چیز کو جھلسا دے، اس طرح کی آگ سے اللہ رب العزت نے جنوں کو پیدا کیا، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ یقیناً میں بدبودار کیچڑ سے بجنے والی مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، یعنی سیدہ عائشہ سے مروی ہے کہ انسان کو جو ہے وہ مٹی سے بنایا گیا، اور جو جن ہے اس کو آگ سے بنایا گیا، اور جو فرشتے ہیں ان کو نور سے بنایا گیا ہے، اور یہاں پر جو ہے دوبارہ سے جو بدبودار کیچڑ سے بجنے والی مٹی کا ذکر کیا گیا ہے وہ اس لیے کہ انسان اپنی اصل کو جو ہے وہ کبھی نہ بھولے کہ اس کو بنا، اس کی یعنی اس کی حقیقت کیا ہے۔
پھر جب میں اسے پورا بنا دوں اور اپنی روح اس میں پھونک دوں، یعنی اللہ رب العزت فرشتوں سے کہہ رہے کہ جب میں انسان کو بنا لوں اور اس کے اندر روح پھونک لوں، روح اس لیے پھونکی گئی کہ اللہ رب العزت اس انسان کو دوسرے تمام جو تخلیق کی ہوئی اللہ تعالیٰ کی چیزیں ہیں ان سے بہتر اور باشعور ہو، اور اللہ کی صفات جو ہیں وہ ان کا کچھ حصہ انسان کے اندر بھی موجود ہو۔ تو اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو ان سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا، یعنی اللہ کے حکم کو انہوں نے مانا اور سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا؟ اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جس کو تو نے بدبودار کیچڑ سے بجنے والی مٹی سے پیدا کی ہے، یعنی یہ کیا تھا؟ اس کا جو پہلا گناہ تھا وہ تکبر تھا، انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں، کہ مٹی جو ہے وہ زمین کی طرف ہوتی ہے اور جو آگ ہے وہ آسمان کی طرف اوپر کو اٹھتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہت سارے ہمارے جو یعنی معلم ہیں انہوں نے ان کا کمپیریزن میں اور بھی چیزیں بتائی ہے جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جو مٹی ہے وہ آگ سے بہتر ہے، لیکن جو حقیقت ہے ہمیں اسی کی طرف ہی جانا چاہیے، ان سینس کے جو اللہ نے بتا دیا بس وہی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو پہلی جو بات ہوئی وہ کیا تھی؟ وہ تکبر تھی، اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی یعنی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی اللہ رب العزت جو ہے وہ عاجزی کو پسند کرتے ہیں، اور اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جس کو تو نے بدبودار کیچڑ سے بجنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر یہاں سے نکل جا، بلا شبہ تو مردود ہے، یعنی اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا، اور بے شک جزا کے دن تک تجھ پر خاص لعنت ہے، یعنی ایک محاورتاً کہا جا رہا ہے کہ جزا کے دن تک، ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے بعد اس پر لعنت نہیں ہوگی، لیکن جس طرح ہم محاورہ بولتے ہیں نا قیامت تک، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ قیامت کے بعد بھی اس پر لعنت لگی رہے گی، لیکن یہ کیا ہے؟ ایک محاورے کی طور پر ہے۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اور اس نے کہا اے میرا پھر مجھے تو اس دن تک مہلت دے جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے، یعنی شیطان کو پتا تھا کہ میں اللہ سے ہی مانگوں گا تو اللہ مجھے عطا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی اللہ کے اذن سے ہے وہ مہلت، یعنی اللہ کی اجازت سے ہے، ایسا وقت کے دن تک جو معلوم ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب اس وجہ سے کہ تو نے مجھے بہکایا، یعنی یہ شیطانیت ہوتی ہے کہ انسان اپنی غلطی کو نہ مانے بلکہ سامنے والے کو تب کہے کہ تمہاری وجہ سے ہمیں یعنی اس حالت میں پہنچے۔ اس نے الٹا کیا اللہ پر یہ بات کی کہ آپ نے مجھے بہکایا، نعوذ باللہ، میں زمین میں ضرور ان کے لیے گناہ کو مزین کروں گا اور میں ان سب کو ضرور بہکاؤں گا، مگر ان میں تیرے وہ بندے جو خالص کیے ہوئے ہیں، یعنی وہ لوگ جو خالص تیرے ہیں وہ میرے یعنی ہتھے نہیں چاٹ سکتے، وہ یعنی ان کے اوپر میرا کوئی بس جو ہے وہ نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ راستہ ہے جو مجھ تک سیدھا ہے، یعنی قرآن پاک کا راستہ ہی سیدھا اللہ تک پہنچانے والا ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرے لیے کوئی غلبہ نہیں ہوگا، یعنی وہ جو عباد الرحمن ہیں یعنی ان پر شیطان کا کوئی غلبہ جو ہے وہ نہیں ہوگا، مگر گمراہوں میں سے تیرے پیچھے چلیں گے، یعنی وہی لوگ شیطان کے پیچھے چلتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر نہیں ہوتے، اور بے شک جہنم یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ ہے، یعنی جو شیطان کے پیچھے چلے گا تو اس کا اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ وہ جہنم کی طرف ان کو لے کے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جہنم کے اندر انسانوں کو اور اس طرح شیطان انسانوں کو اور شیطان جنوں کو بھر دے گا۔ اس کے 7 دروازے اللہ رب العزت جہنم کے بتا رہے، اور ہر دروازہ جو ہے وہ دوسرے دروازے سے نیچے ہے، اور پہلا دروازہ جو ہے وہ جہنم ہے، اس میں مسلمان ہوں گے وہ والے مسلمان جو کلمہ گو تو ہوں گے لیکن انہوں نے گناہ کیے ہوں گے،
پھر اللہ کی اذن سے اللہ ان کو پاک کر دے گا اور ان کے گناہ معاف کر دے گا اور ان کو نکال لے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس طرح دوسرے میں جو ہے وہ یہودی ہوں گے اور تیسرے میں جو ہے وہ عیسائی ہوں گے، اور اسی طرح 7 جو ہیں وہ درجے ہیں، اور سب سے آخر میں جو ہوں گے وہ منافقین کا ہوگا۔ ہر دروازے کا ان میں سے تقسیم شدہ حصہ ہے، بلا شبہ متقی باغوں اور چشموں میں ہوں گے، سلامتی اور امن کے ساتھ ان میں داخل ہو جاؤ، یعنی اللہ رب العزت مومنین کو کہیں گے کہ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ، یعنی کیا ہے کہ اس میں کوئی بیماری نہیں ہے، اس میں کوئی موت نہیں ہے، اس میں کوئی بڑھاپا نہیں ہے، اس لیے وہ سلامتی کی جگہ ہے، اور ان کے سینوں میں سکینہ ہم کھینچ نکال لیں گے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ان کے دل جو ہیں وہ سب ایسے ہو جائیں گے جیسے ایک مومن کا سینہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک جیسے، یعنی ایک دوسرے سے وہ حسد نہیں کریں گے، وہ آمنے سامنے تختوں پر بھائی بھائی ہوں گے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پیٹ بھی نہیں کریں گے، نہ ہی وہاں انہیں کوئی تھکاوٹ چھوئے گی اور نہ ہی وہ اس سے کبھی نکالے جانے والے ہیں۔ آپ میرے بندوں کو بتا دیں، بلا شبہ میں بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا، یعنی جنہوں نے گناہ کیے ہیں وہ اللہ سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں، اور یقیناً میرا عذاب وہ دردناک عذاب ہے، اور آپ ان کو ابراہیم کے مہمانوں کی خبر دیں، یعنی یہ وہ فرشتے تھے جو سیدنا ابراہیم کے پاس آئے، جب وہ اس کے ہاں داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کیا، یعنی ان فرشتوں نے سیدنا ابراہیم کو سلام کیا۔ ابراہیم نے کہا یقیناً ہم تم سے ڈرنے والے، یعنی جب سیدنا ابراہیم نے ان کو کھانا دیا اور انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، سیدنا ابراہیم نے ڈر محسوس کیا، انہوں نے کہا ڈرو نہیں، بلا شبہ ہم آپ کو صاحب علم لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، یعنی پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ ان کو یہ خوشخبری جو ہے وہ سیدہ سائرہ کو جو ہے وہ دی، اور اس میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی، تو اس میں جو یعنی اس طرح کے وہ دونوں موجود تھے تو وہ دونوں کے لیے ہی ایک جو ہے وہ خوشخبری کی بات تھی، ٹھیک ہے۔ ابراہیم نے کیا تو مجھے خوشخبری دیتے ہو جبکہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے، یعنی اس سے مراد جو ہے وہ بے یقینی نہیں ہے، سوال کا دوبارہ کیے جانا اس طرح ہے کہ اس خوشخبری کی لذت کو محسوس کیا جائے، یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا کیا واقعی ہی ایسے ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہوتا، ہمیں یقین ہوتا ہے، لیکن ہم وہ جو جس بات نے ہماری یعنی کانوں میں مٹھاس کو گھولا ہے اس کو ہم دوبارہ محسوس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دیتے ہیں، سو آپ مایوس ہو جانے والوں میں سے نہ ہوں، اور ابراہیم نے کہا اور گمراہ لوگوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے، یعنی جو کافر ہوتا ہے، جو اللہ کے راستے سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، اپنے رب سے صرف وہی مایوس ہوتا ہے۔ اس نے کہا اے فرشتو پھر تمہارا کیا معاملہ ہے، یعنی جب انہوں نے بتایا نا کہ آگے یعنی آگے کا کیا معاملہ ہے، انہوں نے کہا بلا شبہ ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی سیدنا ابراہیم نے ہی سیدنا لوط علیہ السلام کو سدوم کے علاقے میں بھیجا تھا دعوت کے لیے۔ اب جب ان پر عذاب آ رہا تھا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے ہی سیدنا ابراہیم کو پہلے ہی خبر کر دی کہ اس قوم کے جو لوگ ہیں ان پر اس طرح عذاب آئے گا، لوط کے گھر والوں کے سوا بے شک ہم ان سب کو ضرور بچانے والا، یعنی لوط اور لوط کے جو گھر والے وہ والے جو ایمان لائے ہیں اللہ ان کو بچا لے گا۔ اس کی بیوی کے ماسوا ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ بے شک وہ یقیناً پیچھے رہ جانے والوں میں سے، یعنی سیدنا لوط کی جو بیوی ہے اس کی تقدیر یہ ہے کہ وہ پیچھے اپنے قوم کے ساتھ ہی رہ جائے گی، یعنی اس پر بھی عذاب کا کوڑھا جو ہے وہ برسایا جائے گا۔ پھر جب فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے، لوط نے کہا یقیناً تم لوگ اجنبی ہو، کا قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون، انہوں نے کہا بلکہ ہم تمہارے پاس اس چیز کو لے کر آئے ہیں جس میں وہ شک کیا کرتے ہیں، یعنی تمہاری قوم جو ہے وہ عذاب کے بارے میں شک میں تھی تو ہم اس کو تمہارے پاس لے کر آئے ہیں، اور ہم تمہارے پاس حق لائے ہیں، اور بلا شبہ ہم یقیناً سچے ہیں، بس تم رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر چلو، یعنی کیا ہے کہ تم اپنے گھر والوں میں سے جو مومنین ہیں رات کے وقت ان کو لے کر اس بستی سے نکل جاؤ اور تم ان کے پیچھے پیچھے چلو اور تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، یعنی سیدنا لوط علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ جب آپ لوگوں کو لے کر یہاں سے نکلنے لگے تو لوگ آپ کے آگے ہوں
اور آپ جو ہیں ان کے پیچھے ہوں۔ ایسے ہی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر لے کر نکلتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کو آگے رکھتے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہتے، تاکہ پیچھے سے کوئی حملہ کرنے والا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سب سے پہلے جو ہے ان کے مد مقابل ہو۔ اسی لیے ہے یعنی جو انبیاء ہوتے ہیں، جو لیڈرز ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی چیز ہو تو پہلے اس کو وہ خود برداشت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ان کے پیچھے پیچھے چلو، اور میں تم سے کوئی پلٹ کر اور تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، یعنی جب پیچھے لوگوں پر عذاب دیا جائے گا تو کوئی پیچھے مڑ کر ان کی طرف نہ دیکھے، وہاں چلے جاؤ جہاں جانے کا تمہیں حکم دیا گیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے کوئی اور بستی جو ہے اس کی جگہ کا انتظام کر دیا تھا، اور اسے ہم نے یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ یقیناً صبح ہوتے ہی ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کرتے کہ جب کسی قوم پر حملہ کرنا ہوتا تو رات کے وقت اگر وہاں پہنچ بھی جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حملہ نہ کرتے، بلکہ صبح کے وقت جو ہے وہ حملہ کیا جاتا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت ہی ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب برسایا، اور شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آ گئے۔ یعنی جب شہر کے لوگوں کو پتہ چلا کہ سیدنا لوط کے ہاں اس طرح لڑکے ہیں تو وہ بھاگتے ہوئے خوش ہوتے ہوئے سیدنا لوط کے گھر کے پاس آ گئے۔ لوط نے کہا یقیناً یہ لوگ میرے مہمان ہیں، سو تم مجھے ذلیل نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ انہوں نے کہا کیا ہم نے سارے جہانوں سے تمہیں منع نہیں کیا؟ یعنی اس کے یعنی جو لوگ تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، یعنی ہم نے تمہیں بتایا نہیں کہ ہمارا انٹرسٹ جو ہے وہ لڑکوں کی طرف ہے، لڑکیوں کی طرف نہیں ہے۔ لوط نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں اگر تم کرنے ہی والے ہو۔ یعنی اللہ نے جو ایک حلال راستہ بنایا ہے مرد و زن کا، تو اس کو یعنی اس راستے پر چلو، اس طرح یعنی خبیث کام کی طرف نہ آؤ۔ آپ کی عمر کی قسم، یعنی اللہ رب العزت یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھا کے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ بلا شبہ وہ اپنے نشے میں بہک رہے تھے۔ ان کو کیا تھا؟ ان کو خباثت کا نشہ تھا، یعنی وہ ہومو سیکسوالٹی میں ملوث تھے، اور اس فحاشی کا نشہ تھا جس کے اندر وہ بہک رہے تھے۔ یعنی اس وقت وہ نبی کی بات کو نہیں سن رہے تھے۔ پس دن نکلتے ہی انہیں ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا۔ یعنی یہ ایسا ہوا کہ پہلے ان کے اوپر ایک چنگھاڑ آئی تو ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کے نیچے کر، یعنی سیدنا جبرائیل کے پر سے اس بستی کو اٹھایا گیا اور آسمان تک لے جایا گیا، اور پھر وہاں سے ان کو الٹا پٹخ دیا گیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش ہوئی۔ یعنی پھر اس کے اوپر اس کے بعد ان کے اوپر جو ہے وہ بارش برسائے گی پتھروں کی۔ یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے عذابوں پر غور و فکر کریں تو ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ جس طرح رجم کی سزا جو ہے وہ پتھر برسانا ہے، ایسے ہی اللہ کی طرف سے ان کو رجم ہی کیا گیا، اور بے شک وہ بستی یقیناً مستقل آباد راستے پر یعنی صدوم کی بستی یعنی اس جگہ پر موجود ہے جہاں پر تجارتی قافلے جو ہیں وہ صبح شام گزرتے رہتے ہیں۔ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے یقیناً نشانی ہے، اور بے شک ایکا والے یقیناً ظالم تھے۔ اب ایکا سے مراد جو ہے وہ سیدنا شعیب علیہ السلام کی بستی ہے۔ ایکا سے مراد جو ہے وہ باغ بھی ہے اور زراعت بھی ہے، کہ وہاں کے علاقوں میں جو ہے وہ زراعت کی کاشتکاری ہوتی تھی، اور وہاں پر یعنی ایک باغ بھی تھا جس میں اللہ کی نعمتیں تھی، ٹھیک ہے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِ إِمَامٍ مُبِينٍ، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، اور بے شک وہ دونوں بستیاں یقیناً کھلے راستے پہ تھی، یعنی سیدنا شعیب علیہ السلام کی بستی بھی اور سیدنا لوط علیہ السلام کی امت کی بستی تھی وہ بھی، اور بلا شبہ یقیناً ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اب ہجر والوں سے مراد جو ہے وہ قوم سمود ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی مگر وہ سب ان سے منہ موڑنے والے تھے، اور وہ پہاڑوں سے بے خوف ہو کر گھر تراشتے تھے۔ یعنی ان کی عمریں بہت لمبی تھی، اگر لکڑی کا گھر بناتے تھے تو ان کو اپنی زندگی میں 3 سے 4 دفعہ گھر بنانا پڑتا، اس لیے وہ بڑے اللہ پایا کے سنگ تراش تھے کہ پتھروں کو تراش تراش کے اپنے گھر اس کے اندر بنایا کرتے تھے۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی انہیں ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا، پھر وہ ان کے کسی کام نہ آیا جو وہ کماتے، یعنی ان کے گھر جو ہیں جن کو بڑی محفوظ پناہ گاہ سمجھتے تھے
وہ بھی ان کو اللہ کی عذاب سے نہ بچا سکے، اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو بھی ان دونوں کے درمیان ہے اسے حق کے ساتھ بنایا ہے، اور یقیناً قیامت ضرور آنے والی ہے، سو آپ اچھے انداز میں درگزر کرو، یعنی ان لوگوں سے درگزری فرمائیں۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، یقیناً آپ کا رب ہی کمال درجے کا پیدا کرنے والی، جتنا کچھ بھی ہے اللہ نے ہی اس کو پیدا کیا ہے، اور سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ نے علم کے ذریعے ہی اس ہر چیز کو جو ہے وہ تخلیق کیا ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم دیا ہے، یعنی سبع مثانی جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کی بات کی جا رہی ہے، یعنی یہ اللہ کا بڑا انعام ہے، اور دہرانے سے مراد یہ ہے کہ ہم ہر نماز میں اور ہر رکعت میں جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنے ایک صحابی کو بلایا تو وہ نماز ادا کرتے، جب انہوں نے نماز مکمل کی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے تمہیں بلایا تھا تو میری پکار پر کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تیرے اللہ کی آیات نہیں پڑھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر رسول تمہیں پکارے تو اس کی یعنی پکار پر لبیک کہو، تو انہوں نے یعنی وہ خاموش ہو گئے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب میں یہاں سے مسجد سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں مسجد سے باہر نکلوں گا میں تمہیں 7 آیات کے بارے میں بتاؤں گا۔ جب وہ مسجد سے باہر نکلنے لگے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے یاد کے بارے میں بتانا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو سبع مثانی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ یعنی سبع مثانی کے ساتھ جو احسان کی بات ہے یہ قرآن عظیم ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا ہے۔ آپ اپنی آنکھیں ہرگز نہ اٹھائیں اس متاع کی طرف، یعنی اللہ نے جو یہ قرآن دیا ہے، یہ جو عظیم کتاب دیا ہے، یہ دنیا کی متاع سے بہت بہتر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ جو دنیا کی متاع ہے اس کی طرف آپ اپنی آنکھ بھی اٹھا کر نہ دیکھیں، جس کے ساتھ ہم نے مختلف لوگوں کو فائدہ دیا، یعنی متاع دنیا کے ساتھ جو ہے لوگوں کو فائدہ دیا، اور ان پر غم نہ کھائیں، اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائیں، یعنی ان پر غم نہ کھائیں، یعنی اگر وہ ایمان نہیں لا رہے تو اس سے آیا نبی آپ غم زدہ نہ ہوں، اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں، یعنی جب بھی مومن آپ کے پاس آئیں تو ان کے ساتھ نرمی والا اور رحم والا جو ہے وہ معاملہ کریں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت یعنی رقیق القلب تھے اور مومنوں کے لیے بہت شفیق تھے، اور آپ کہہ دیں بلا شبہ میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، کما انزلنا علی المقتسمین، اور جیسا کہ عذاب ہم نے تقسیم کرنے والوں پر اتارا، اس سے مراد قوم صالح ہے، یعنی ان کی قوم نے کیا کیا تھا، رات کے وقت جو ہے وہ 9 سردار گئے تھے اور انہوں نے اس طرح اونٹنی کو مارنے کی پلاننگ کی تھی، جن لوگوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اب اس سے جو دوسری یعنی بات کی طرف تشبیہ دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یعنی جنہوں نے قرآن کے احکامات کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ٹھیک ہے، اور اس سے مراد جو ہے وہ یہودوں اور نصارہ بھی ہے کہ جنہوں نے اپنی کتاب کو جو ہے اس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی اس کے بعض احکامات جو ہے وہ لے لیے اور بعض احکام جو ہے وہ چھوڑ دیے، جیسے کہ ہمارے سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ جو دین اسلام ہے وہ ایک خوبصورت چادر ہے اور اس کے اندر ہر طرح کے پھول ہیں، لیکن امت مسلمہ نے کیا کیا کہ جس کو جو پھول پسند آیا اس نے وہ پھول وہاں سے کاٹ لیا، ٹھیک ہے، اور اب وہ جو اس کے نتیجے میں وہ جو چادر تھی وہ اس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، سو قسم ہے آپ کے رب کی یقیناً ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے، یعنی ہر انسان کا جو ہے وہ حساب ہوگا اس کے متعلق جو عمل کرتے تھے، یعنی ایک حصے کو تو مانتے تھے اور ایک حصے کا انکار کرتے تھے، چنانچہ جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کا صاف اعلان کرتے ہیں۔ اس آیت کے آنے کے بعد پہلے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو صحابہ تھے وہ چھپ کر جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے، لیکن اس آیت کے آنے کے بعد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر یعنی کھلے عام جو ہے وہ عبادت کرنے لگ گئے تھے اور اس دین کا اعلان کیا تھا، اور مشرکوں سے منہ موڑ لیں، بلا شبہ آپ کی جانب سے ہم مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں، یعنی یہ 5 لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے،
پھر سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے ان کو یعنی انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دی کہ ان کا مذاق اڑانے کے لیے ہم کافی ہیں، اور پھر انہوں نے سیدنا جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان کو اس طرح عذاب ہوگا، تو پھر کسی کو یعنی پنڈلی ہی کی رگ جو ہے اس کی وہ کٹ گئی، اس کو اس کا عذاب آیا، کسی کو جو ہے اس کے پاؤں کے تلوے سے جو ہے وہ کانٹا چبھا اور اس کے ریشے کی وجہ سے وہ عذاب آیا، کسی کے ناک سے جو ہے وہ ریشہ بہنے لگ گیا اس کو وہ عذاب آیا، کسی نے اپنا سر جو ہے یعنی ایسا خبط اس کے اوپر طاری ہوا کہ وہ سر کی درد کی وجہ سے اپنا سر جو ہے وہ یعنی دیوار میں یا پتھر میں یا درخت میں مارتا رہتا، اس کو وہ عذاب آیا۔ اس طرح سب کو جو ہے وہ 5 لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اللہ کی طرف سے ان 5 پر جو ہے دنیا میں ہی ایسے عذاب آیا۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو معبود بناتے ہیں سو جلد ہی وہ جان لیں گے۔ اور بلا شبہ یقینا ہم جانتے ہیں آپ کا سینہ بے شک اس سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ ان کی باتوں کی وجہ سے آپ کا سینہ جو ہے وہ تنگ ہوتا ہے، جیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مجنون کہا کرتے تھے، سحر زدہ کہا کرتے تھے، دیوانہ کہا کرتے تھے، اور اس طرح مذاق اڑا تھا۔ جب اہل مکہ نے دیکھا کہ ہم فزیکلی جو ہے وہ ٹارچر کر کے ان کو دین اسلام سے نہیں یعنی ہٹا پا رہے، تو انہوں نے مینٹلی ٹارچر کرنا شروع کر دیا کہ اس سے کیا کیا کہ لفظ کے تیر جو ہے وہ چبھونا شروع کر دیا، اور اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ مومنین کے لیے بولنا شروع کر دیے تھے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ الصَّاجِدِينَ، چنانچہ آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں، یعنی اپنے رب کا ذکر کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، یعنی سجدہ سے مراد جو ہے وہ یہاں پر نماز ہے کہ آپ نماز جو ہے وہ قائم کریں اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے۔ یقین سے مراد جو ہے وہ موت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ اپنے رب کی عبادت پر ہی جمے رہیں آخری وقت تک۔ یہاں پر الحمدللہ ہماری سورہ ہجر جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، اور ہم سورہ نحل جو ہے وہ اللہ کے حکم سے سٹارٹ کریں گے۔ سورہ نحل جو ہے وہ مکی ہے، اس میں 128 آیات اور 16 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتی امر اللہ فلا تستعجلوه، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا سو اس کی تم جلدی طلب نہ کرو، یعنی اللہ کا حکم جو ہے یعنی اس سے مراد اس سے مراد قیامت کا دن ہے جو بہت قریب ہے کہ بس اب وہ پہنچنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یعنی 2 انگلیاں اٹھائی اور ان کو پھیلایا اور کہا کہ میں اور قیامت جو ہے وہ اس طرح ساتھ ساتھ ہی ہوں گے۔ وہ پاک ہے اور بے حد بلند ہے، یعنی اللہ کی ذات جو ہے وہ پاک ہے اور بے حد بلند ہے اس سے جن کو شریک کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تمام شراکت داروں سے بلند ہے۔ وہ فرشتوں کو اپنے حکم سے وحی کے ساتھ اتارتا ہے، یعنی اللہ ہی جب فرشتوں کو حکم دیتے ہیں تو وہ زمین پر اترتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اس پر فرشتوں کو اتارتا ہے کہ خبردار کر دو میرے سوا کوئی معبود نہیں سو مجھ سے ہی ڈرو۔ خلق السماوات والارض بالحق، اور اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمین کو یعنی ان کے حق کے ساتھ یعنی ان کو اپروپریٹ طریقے سے جو ہے وہ پیدا کیا، یعنی اس میں کوئی بھی خلل نہیں ہے، اور وہ بے حد بلند ہیں ان سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا ہے، یعنی نطفے سے پیدا کیا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ یعنی اشارہ کر کے بتایا تھا کہ نطفہ جو ہے وہ ایک طرح کی یعنی تھوک ہے، یعنی پانی ہے جس سے انسان کو پیدا کیا، پھر وہ اچانک سری جھگڑالو ہے، یعنی اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اپنا اصل تو دیکھو کہ آپ لوگوں کا یعنی سٹارٹ کیا ہے، یعنی چند قطرے جو ہے وہ پانی کے ہیں، وہاں سے تم جو ہے اللہ نے تمہیں پیدا کرنا شروع کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے گوشت پوست چڑھایا اور اللہ تعالیٰ نے جوانی دی، اور اب اس جان کے بدلے میں اللہ کا شکر کرنے کے بجائے کیا کر رہے ہو، اللہ رب العزت سے جھگڑا کر رہے ہو، اور اس نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرمی حاصل کرنے کا سامان ہے، یعنی چوپائے سے گرمی حاصل کرنے سے مراد یہ ہے
کہ ان کے گوشت سے بھی اور ان کی جو کھالیں ہیں ان سے ہم لباس بناتے ہیں اور بہت سے فوائد بھی، اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو، یعنی اس میں سے کچھ چوپائے ایسے ہیں جن کو کھانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور ان میں تمہارے لیے جمال ہے جب شام کے وقت ہم چرا کر لاتے ہیں، یعنی شام کے وقت جب ان کی کوکھیں جو ہیں وہ یعنی بھری ہوئی ہوتی ہیں اور ان کے کوہان جو ہیں وہ اٹھے ہوتے ہیں اور ان کے تھن جو ہیں وہ دودھ سے لبریز ہوتے ہیں، تو اس میں تمہارے لیے کیا ہے، خوبصورتی ہے۔ اور جب صبح کے وقت تم انہیں چرانے لے جاتے ہیں، یعنی اپنے پورے یعنی ان اپنے مویشیوں کو صبح کے وقت جب نکالتے ہو تو وہ تمہاری خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ تمہارے بوجھ اس شہر تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم جانو کی مشقت کے بغیر کبھی پہنچنے والے نہیں تھے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانور بنائے ہیں جو ہمارے جو بھاری بوجھ ہے ان کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ تک لے جاتا ہے، یعنی اللہ کا جو یہ ہے انسان پر بڑا احسان ہے۔ یقیناً تمہارا رب بہت نرمی کرنے والا، نہایت رحم والا ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے انسان کے اوپر بہت نرمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کے لیے جو ہے وہ جانور بنائے ہیں جو ان کے مشقت کے کاموں کو کرتے ہیں، اور گھوڑے، خچر اور گدھے تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور زینت کے لیے، اور وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے، یعنی گھوڑے، خچر اور گدھے یہ جو ہیں یعنی بار برادری کے لیے جو ہے وہ کام آتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ زینت بھی ہے یعنی خوبصورتی بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یعنی وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ان جانوروں کے علاوہ دوسری بھی چیزیں جس طرح کے بس ہے یا کوئی ویگن ہے یا کوئی جہاز ہے یا بحری جہاز ہے، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو یعنی یعنی سب سے یعنی بیسک جو ٹائپ ہے جس سے کے ساتھ نقل و حمل جو ہے وہ کی جاتی تھی وہ یہ ہے، ٹھیک ہے، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، اور ان میں سے کچھ راستے ٹیڑے بھی ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر جو ہے وہ لکیروں ایک سیدھی لکیر کھینچی اور بہت سارے ٹیڑھی لکیریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ اللہ کا راستہ ہے، اور جو یہ دوسری لکیریں ہیں یہ شیطانی راستہ ہے، اور اگر وہ چاہتا تو ضرور تم سب کو ہدایت دیتا، یعنی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ سب لوگوں کو جمع کرے اور ان کے سینے میں نور یعنی ہدایت جو ہے وہ ڈال دے۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، اس میں تمہارے لیے پینا ہے اور اسی سے پودے ہوتے ہیں جن میں سے تم یعنی جانور چراتے ہو، یعنی اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا جس کی وجہ سے مخلوق جو ہے وہ اس دنیا پر سروائیو کر سکتے، یعنی انسان اس میں سے پانی پیتے ہیں اور زمین جو ہے اس پانی کی وجہ سے زراعت اگاتی ہے، اور جو جانور ہیں وہ اس زراعت سے کھاتے ہیں، یعنی زندہ رہنے کا ذریعہ ہے، وہ اس کے ساتھ تمہارے لیے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل بھی، یعنی جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے پھل بنائے ہیں وہ اس پانیوں کی وجہ سے ہی جو ہے وہ گرو کرتے ہیں۔ یقیناً اس میں ضرور ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، یعنی جو فکر کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سو کر اٹھتے تو سب سے پہلے
عائشہ بیٹا وائس کلیئر ہے؟ عائشہ میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ آ رہی ہے، آپ کی آواز کلیئر ہے الحمدللہ۔ ہماری آیت نمبر 18 ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو اتنا دیا ہے کہ اگر اس کی نعمتوں کو شمار کیا جائے تو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک ادنا سی نعمت کو جو ہے وہ لے کر آئیں گے، اور اس کے بدلے ایک نیکوکار شخص کے سارے اعمال جو ہیں وہ رکھے جائیں گے، لیکن پھر بھی اس نعمت کا وزن جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے رحیم ہونے کی وجہ سے لوگوں کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو اور جو بھی تم ظاہر کرتے ہو۔ وہ لوگ جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، مردہ ہے زندہ نہیں ہے۔ یعنی وہ لوگ جو ہے وہ معبود جو ہے وہ خود مردہ ہے، زندہ نہیں ہے، اور نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ اٹھائے کب جائیں گے۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، چنانچہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ہی انکار کرنے والا ہے، یعنی وہ لوگ جن کے دلوں پر سرے سے کفر ہے وہی جو ہے وہ انکار کرتے ہیں، اور وہ بہت تکبر کرتے ہیں۔ نہیں انکار کیوں کرتے ہیں؟ تکبر کی وجہ سے انکار کرتے ہیں، یعنی ان کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، لیکن تکبر کی وجہ سے انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو بھی وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ کے سامنے ظاہر اور چھپا ایک برابر ہے، بلا شبہ وہ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا کچھ نازل کیا ہے تو کہتے ہیں اگلے لوگوں کی بے اصل کہانیاں ہیں، یعنی وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، بس صرف اگلے لوگوں کی کہانی رہتی ہے اس میں، تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ بھی پورے پورے اٹھائیں، اور ان کے بوجھوں میں سے بھی جنہیں وہ علم کے بغیر ہی گمراہ کرتے ہیں۔ یہ وہ قائدین ہیں جو اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور ان کے پاس چونکہ علم نہیں تھا تو انہوں نے بغیر علم کے دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے بوجھ بھی ان کے اوپر لادے جائیں گے۔ سن لو بہت ہی برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھائیں گے۔ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم، اور یقیناً ان لوگوں نے خفیہ تدبیر کی جو ان سے پہلے تھے، یعنی ان سے پہلے جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خفیہ تدبیر کی گئی، اور پہلے انبیاء کے بارے میں جیسے خفیہ تدبیریں کی گئی، تو اللہ تعالیٰ بنیادوں سے ان کی عمارت کو یعنی اللہ نے ان کی خفیہ تدبیروں کو ایک عمارت سے تشبیہ دی ہے جس کی بنیادیں بھی ہیں اور جس کی چھت بھی ہے، بس ان کے اوپر سے چھتیں ان پر گر پڑے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کو اس طرح ختم کیا کہ وہ مکر الٹا ان کے اوپر ہی جو ہے وہ گر پڑے، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جہاں سے وہ سوچتے بھی نہیں تھے۔ ان پر عذاب ایسے آیا کہ وہ وہاں پر سوچ بھی نہیں رہے تھے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے مکر کیا کہ ان کے لیے چال چلی کہ ان کو یا قید کر لیا جائے یا ان کو جو ہے جلا وطن کیا جائے یا ان کو قتل کیا جائے، تو وہ چال جو ہے وہ اوپر الٹا ان کے ہی اپنے ہی سروں پر آ پڑی۔ پھر قیامت کے دن وہ ان کو رسوا کرے گا اور کہیں گے کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو یعنی شرمندہ کرنے کے لیے فرمائیں گے کہ ان شریکوں کو بلا کر لاؤ جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا۔ وہ کہیں گے یقیناً آج کے دن رسوائی اور برائی کافروں پر ہے، یعنی اہل علم سے مراد یہاں پہ انبیاء ہیں۔ وہ جب ایسے ان لوگوں کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ کافروں پر ہی آج کی رسوائی ہے، جن کو فرشتے اس حال میں وفات دیتے ہیں کہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی جب موت کے فرشتے ان پر آتے ہیں تو ان کے ساتھ زجر و توبیخ کی جاتی ہے، اور ان کو جو کفن پہنایا جاتا ہے وہ بدبودار ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حدیث کو بتا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے پر جو ہے وہ کپڑا رکھ لیا، وہ فرما برداری پیش کرتے ہیں۔ یعنی جب موت ان کے سامنے آتی ہے
تو نزاع کے عالم میں یہ فرما برداری پیش کرتے ہیں کہ اب ہم جو ہے وہ اسلام لے کے آئے کہ ہم تو کوئی برائی کرنے برا کام نہیں کرتے تھے، کیوں نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو، پھر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو، یعنی جہنم کے اندر پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ چنانچہ تکبر کرنے والوں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جانے والوں سے کہا گیا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، یعنی جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں ان سے پوچھا گیا، وہ کہتے ہیں خیر ہی خیر، یعنی اللہ کی طرف سے ہمیں ہمیشہ خیر ہی جو ہے وہ اتاری جاتی ہے۔ جن لوگوں نے نیک رویہ رکھا ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر بہترین ہے، یعنی انہیں دنیا میں بھی خیر عطا کی جائے گی اور آخرت میں بھی ان کے لیے جنت ہے، اور یقیناً کیا ہی خوب گھر ہے متقیوں کا، ہمیشگی کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ان کے لیے وہ سب کچھ ان میں ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ متقیوں کو جزا دیتا ہے، یعنی چاہنے سے مراد یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کی خواہش کریں گے تو وہ اپنے پورے کمال اور لذت کے ساتھ جو ہے وہ ان کے آگے حاضر کی جائے گی، جن کو فرشتے اس حال میں وفا دیتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، یعنی ان کے لیے جو ہے وہ پاک فرشتے جو ہیں وہ آسمان سے اترتے ہیں اور جنت کا کفن لے کر آتے ہیں اور اپنے ساتھ خوشبو لے کے آتے ہیں، اور جو ہے نا یعنی ان کو غسل دیا جاتا ہے اور وہ کفن ان کو لپیٹا جاتا ہے اور ان کا اکرام کیا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، یعنی فرشتے ان پر سلامتی بھیجتے ہیں، ان اعمال کے بدلے جنت میں داخل ہو جاؤ، تم عمل کیا کرتے تھے۔ نہیں وہ انتظار کر رہے سوائے اس کے کہ ان کے پاس فرشتے آئے یا تیرے رب کا حکم آ جائے، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا، یعنی جس طرح اب یہ لوگ کر رہے ہیں، یعنی وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے وہ بھی یہی کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے، یعنی اللہ نے جو ان پر عذاب اتارا ہے وہ اللہ نے ظلم نہیں کیا بلکہ ان لوگوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ چنانچہ ان کے برے اعمال کی خرابیاں پہنچی اور ان کو گھیر لیا اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی جس چیز کا وہ مذاق یعنی عذاب کا مذاق اڑاتے تھے تو اس عذاب نے ہی ان کو گھیر لیا۔ اور جن لوگوں نے شرک کیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ ہم کسی چیز کی عبادت کرتے اور نہ ہی ہمارے باپ دادا، یعنی وہ اس چیز کی یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ہمیں ہدایت پر رکھتا، اب اللہ نے ہی ہمیں ہدایت نہیں دی۔ اب ان سے یہ پوچھا جائے کہ جیسے اگر اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے شرک پسند کیا ہے تو پھر تمہارے شرک پر یا تمہارے انکار پر تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ تو یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا اور نہ ہم اس کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے ہیں، یعنی جس طرح انہوں نے اپنے آپ پر خود حرام ٹھہرایا ہوا تھا، صاحبہ، وسیلہ اور حام طرح کے نام رکھ کے، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا، تو رسولوں پر صاف صاف پہنچا دینے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ ان رسولوں کے ذمہ یہ ہے کہ وہ امت کو اس بات پر جو ہے وہ دعوت دیں کہ وہ خالصتاً اللہ کی عبادت کریں، اور طاغوت جو ہے وہ ہر وہ چیز جو جس کو ہم یعنی غیر اللہ جو ہے، یعنی اللہ کو چھوڑ کے ہم جس کی بھی عبادت کرتے ہیں یا جس سے بھی محبت یعنی اللہ سے زیادہ کسی دوسری چیز سے محبت کرتے ہیں وہ طاغوت، اور اللہ رب العزت نے اس سے اجتناب کرنے کا فرمایا ہے۔ اور جن پر گمراہی مسلط ہوگی سو تم زمین میں سیر کرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہے۔ اگر آپ ان کی ہدایت کے خواہش مند ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کر دیتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنے راستے کی ہدایت دے دے، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی مددگار ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَحْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی پختہ قسمیں کھائی کہ جو مر جائے گا اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا، کیوں نہیں، یعنی وہ کیا کرتے تھے، اس بات پر قسم اٹھا رہے ہیں اللہ کی کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ یہ اس کے ذمے ایک سچا وعدہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذمے یہ وعدہ ہے کہ وہ حشر قائم کریں گے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں تاکہ وہ ان کے لیے واضح کر دے جس میں وہ
سامنے آ جائے گی، اور تاکہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ جان لے کہ بلا شبہ وہی جھوٹے ہیں۔ یقیناً جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ ہو جائے، تو پس وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ کو یعنی کوئی بھی کام کرنے میں کوئی تردد نہیں ہے، اللہ صرف یہ کہتے ہیں ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ والذین حاجروا فی اللہ، اور جن لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی، یعنی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے حکم سے مکہ سے، یعنی ان کی تعداد 100 تھی، مکہ سے حبشہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کی جب اہل مکہ نے ان کے اوپر ظلم ڈھائے۔ کہ ہم دنیا میں ضرور انہیں اچھا ٹھکانہ دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی جگہ دیں گے، اور بلا شبہ آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بھی دیں گے۔ اسی طرح ہی سیدنا عمر جو تھے، جو مہاجر تھے، جو آیا کرتے تھے ان کے پاس، ان کو کچھ دیتے تو ان کو کہتے کہ یہ تم لے لو، یہ اللہ کی اس آیت کے مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی اچھا ٹھکانے دے گا، اور ہجرت کی وجہ سے جو اجر و ثواب ہے وہ بھی قیامت میں تم لوگوں کو دے گا، بڑا ہے کاش وہ جانتے ہیں۔ جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے رہے، یعنی دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے جب یعنی اسلام قبول کرنے پر ان کو جو تکالیف آئی ان پر صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے رہے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے رسول مگر مرد، یعنی نبی سے پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ سارے کے سارے مرد تھے، یعنی نہ تو وہ کوئی فرشتے تھے اور نہ ہی وہ کوئی عورتیں تھیں اور نہ ہی وہ کوئی جن تھے، وہ سارے کے سارے مرد تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ وحی سے یا مراد 3 طرح کی وحی ہوتی ہے، ایک وحی یہ قرآن پاک کی، اور ایک وحی جو ہے وہ روح کی ہے۔ روح سے مراد انسان کے اندر جو روح ہے جس کی وجہ سے انسان چلتا پھرتا ہے وہ ہے، اور ایک روح جو ہے وہ روح القدس ہے، یعنی سیدنا جبرائیل علیہ السلام۔ یہاں پہ جو وحی کی بات کی جا رہی ہے وہ قرآن پاک ہے، جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ سو اہل علم سے پوچھ لو، یعنی اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں جن کے پاس یعنی کتاب کا علم تھا۔ اگر تم نہیں جانتے، واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ، اور ہم نے آپ پر ذکر اتارا، یعنی اس سے مراد قرآن پاک ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کی وضاحت کر دیں، یعنی اس کے احکامات کی وضاحت کر دی، اور جو ان کی جانب نازل کیا گیا ہے، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو کیا وہ لوگ جنہوں نے تدبیر کی بالکل ہی بے خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے یا ان پر عذاب وہاں سے آ جائے جہاں سے وہ سوچتے ہی نہ ہو، یا وہ ان کے چلنے پھرنے میں ہی ان کو پکڑ لے، چنانچہ وہ کسی طرح بھی عاجز کرنے والے نہیں ہیں، یعنی وہ ان معاملات میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یا وہ انہیں خوف زدہ ہونے پر پکڑ لے۔ پس یقیناً تمہارا رب یقیناً بہت نرمی کرنے والا ہے، نہایت رحم والا ہے۔ اور کیا وہ دیکھتے نہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ان کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی جس طرح سورج جو ہے جس طرح وہ موو کرتا ہے تو صبح اور شام کو چیزوں کے سائے جو ہیں وہ اللہ کے آگے سجدہ زن ہوتے ہیں، دائیں بائیں ڈھلتے ہیں، اس حال میں کہ وہ سب عاجزی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یعنی زمین و آسمان جتنا کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کے آگے سجدہ زن ہوتے ہیں۔ اور جو زمین میں ہے، کوئی چلنے والا جانور ہو یا فرشتے، اور تکبر نہیں کرتے، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے اوپر ہے جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے، یعنی ہر حکم ان کے اوپر نافذ جو بھی دیا جاتا ہے نا تو وہ یعنی اس کو کر لاتے ہیں، وہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 معبود نہ بناؤ، یعنی یہ ایران میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا جو دور جب چل رہا تھا تو یہ ایران میں ایک مذہب تھا جس کا نام تھا مجوسی، اور یہ سیدنا نوح علیہ السلام کے جو ہے وہ پیروکار تھے، اور ان کے علاوہ کسی نبی کو نہیں مانتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ 2 خدا ہیں۔ تو اس لیے یعنی ایک نیکی کا اور ایک گناہ کا، ایک بھلا اور ایک جو ہے وہ عذاب کا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 معبود جو ہیں وہ نہ بناؤ، یقیناً وہ ایک ہی معبود ہے، سو مجھ ہی سے ڈرو، اور اسی کا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے
اور جو زمین میں ہے، عبادت ہمیشہ اسی کے لیے ہے۔ کیا پھر غیر اللہ سے تم ڈرتے ہو، یعنی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے ڈرتے ہو؟ اور تمہارے پاس کوئی نعمت بھی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں تکلیف چھوتی ہے تو تم اس کی طرف گڑ گڑاتے ہو، پھر جب وہ تم سے دور کر دیتا ہے تب تم میں سے ایک گروہ یکایک اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے تاکہ وہ اس کی نعمت کی ناشکری کرے۔ یعنی اللہ کی نعمتوں کی جب ناشکری کی جاتی ہے تو اللہ پھر ان نعمتوں کو لے جاتے ہیں جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے، سو تم فائدہ اٹھاؤ پس جلد ہی تم جان لو گے۔ وہ ان کے لیے ہے جن کو وہ نہیں جانتے، ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا۔ یعنی اللہ رزق تو اللہ نے دیا، لیکن اس میں وہ کیا کرتے ہیں، شریکوں کا حصہ جو ہے وہ مقرر کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم تم سے ضرور اس بارے میں پوچھا جائے گا جو جھوٹ تم کھڑا کرتے ہیں، اپنے پاس سے جن جھوٹی باتوں کو تم گھڑ رہے ہو، قیامت والے دن جو ہے وہ اللہ رب العزت اس کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں، پاک ہے اس کی ذات اور ان کے لیے وہی ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ یعنی یہ جو مشرکین مکہ تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں جو ہے وہ کہا کرتے تھے، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور غم سے بھرا ہوا ہے۔ یعنی جب ان کو خود بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ ان کے گھر میں بیٹی ہوئی ہے تو ان کے دلوں میں اتنا غم اور حزن ہوتا ہے کہ ان کے چہرے جو ہے وہ نلاہٹ میں سیاہ کالے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے لیے کیا ہے، انہوں نے بیٹیاں بنائی ہوئی ہیں۔ اسی طرح ان کے جو ہے وہ دیوتا کم تھے اور دیویاں جو تھی وہ زیادہ تھی، اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے جو اسے دی گئی ہے۔ یعنی جو خوشخبری ان کو دی جاتی تھی اس کو وہ برا جانتے تھے اور اس وجہ سے ان کے چہرے جو ہے وہ سیاہ ہو جاتے تھے، وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا۔ یعنی لوگوں سے جو ہے جس کے گھر میں بیٹی ہوتی، یعنی عرب سے، یعنی دین اسلام سے پہلے، تو وہ اپنے منہ کو چھپایا کرتا تھا، کیا ذلت کے باوجود اسے رکھ چھوڑے۔ یعنی یا تو یہ ہے کہ یعنی ذلیل ہوگا کہ اس کو اپنے پاس زندہ رکھے، یعنی اس لڑکی کو، یا اسے مٹی میں دبا دے، یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ اپنے آپ کو یعنی بڑا غیرت مند ظاہر کرتے ہوئے اس کو مٹی میں دبا دے۔ اور اسی طرح یعنی یہ بھی آتا ہے کہ لوگوں نے 8 بیٹیاں جو ہیں وہ اس طرح مٹی میں جو ہے وہ زندہ درگور کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن یعنی اس وقت کیا حال ہوگا جب زندہ دفنائی جانے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اس کو کس جرم میں جو ہے وہ دفنایا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے باپوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس لڑکی کی طرف چہرہ کر کے اس سے پوچھیں گے کہ تمہارا کیا قصور تھا کہ تمہیں کس گناہ کے پداش میں جو ہے وہ زندہ دفن کیا گیا۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی 8 بیٹیوں کو جو ہے وہ زندہ دفن کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہر بیٹی کے عوض جو ہے وہ غلام آزاد کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس مویشی ہیں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر بیٹی کے عوض جو ہے وہ ایک اونٹ کی قربانی دو، اور اس طرح 8 اونٹ جو ہے وہ ان کے کفارہ بنے۔ سن لو بہت ہی برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے، یعنی اپنے لیے تو وہ بیٹیاں پسند نہیں کرتے لیکن اللہ کے لیے جو ہے وہ بیٹیاں پسند کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بری مثال ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اعلیٰ مثال ہے، اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم کی بنیاد پر مواخذہ کرتا تو اس پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فوراً اگر عذاب دے دے تو اس وقت زمین پر کوئی جاندار بھی زندہ نہ ہو، لیکن وہ ایک مقررہ وقت تک انہیں مہلت دیتا ہے۔ جب ان کی مدت آ جاتی ہے تو وہ اس سے ایک گھڑی بھی نہ پیچھے رہتے ہیں نہ آگے بڑھتے ہیں، اور جو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کرتے ہیں اسے خود ہی ناپسند کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی راہ میں تو جو دیتے ہیں اسے اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتے، جیسے کہ یعنی بیٹیاں ہیں، وہ اپنے لیے تو بیٹیاں ناپسند کرتے ہیں لیکن اللہ کے لیے جو ہے وہ بیٹیاں بناتے ہیں۔ بے شک ان کے لیے بھلائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یقیناً ان کے لیے آگ ہی ہے، اور یقیناً وہ اس میں سب سے آگے بھیجے جانے والے ہیں۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم، اللہ تعالیٰ کی قسم بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی بہت سی امتوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے، پھر شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا، چنانچہ وہی آج ان کا سرپرست ہے، یعنی شیطان ہی ان کا
لیڈر ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی شیطان ان کو لے کر جہنم کی طرف جائے گا۔ اور ہم نے یہ کتاب آپ پر صرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ ان کے لیے اس کی وضاحت کریں، یعنی اس کے جو احکامات ہے، اس کی جو یعنی حدود و قیود ہے، اس کے مطابق جو شریعت ہے اس کو مسلمانوں کے سامنے واضح کر دے، جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، یعنی اس کے اندر مومنوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ واللہ انزل من السماء ماء، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا، یقیناً ان کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں، اور بلا شبہ چوپایوں میں تمہارے لیے یقیناً ایک سبق ہے۔ ہم تمہیں ان کے پیٹوں کے اندر سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم سے ہی، کہ ایک ہی پیٹ کے اندر گوبر بھی موجود ہے اور خون بھی موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ان کی یعنی اس کے اندر مکس نہیں ہونے دیتے، بلکہ خالص اور لذیذ اور میٹھا اور تر و تازہ جو ہے وہ دودھ جو ہے وہ انسانوں کو مہیا کیا جاتا ہے، جو پینے والوں کے لیے حلق سے آسانی اترنے والا، یعنی ایسا خوش ذائقہ ہے جو آسانی سے حلق سے اتر جاتا ہے، اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے بھی، جس سے تم نشہ آور چیزیں بناتے ہو۔ یعنی یہ آیت جو ہے وہ شراب کی حرمت سے پہلے کی آیت ہے، اور اچھا رزق بھی، یعنی اس کو یعنی اس کو ایز اے فروٹ بھی آپ لوگ یوز کرتے ہو، بلا شبہ اس میں یقیناً ان کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ کچھ پہاڑوں اور کچھ درختوں میں سے بھی گھر بنائے، یعنی اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کے اندر یعنی اس کی جبلت کے اندر جو ہے وہ یہ بات رکھ دیا ہے کہ وہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور بیلوں کے اوپر جو ہے وہ اپنے چھتے بنائے، پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھاؤ، پھر اپنے رب کے مسخر کیے ہوئے راستوں پر چلو، ایک شربت اس کے پیٹ سے نکلتا ہے، یعنی اس کے پیٹ سے یعنی اس کے تھوک سے جو شربت نکلتا ہے، اس سے مراد شہد ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں جو ہیں وہ شفا میں سے ہیں، ان سے شفا حاصل کرو، یعنی ایک قرآن پاک اور دوسری جو ہے وہ شہد ہے، اور یہ پیٹ کے لیے جو ہے پیٹ کی جو تکالیف ہے ان کو دور کرتی ہے، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، یعنی شہد کے جو رنگ ہے وہ مختلف ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جس درخت پہ لگتی ہے اور جس سیزن میں لگتی ہے اس کے اکارڈنگ ہی ان کے کلر ہوتے ہیں۔ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بلا شبہ اس میں یقیناً ان کے لیے ایک نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، یعنی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور تم میں سے کوئی نکمی عمر کو لٹا دیا جاتا ہے۔ اس سے مراد جو ہے وہ بزرگی کی عمر ہے جو 80 سے 90 سال سے جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، تاکہ وہ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے، یعنی ایک اس کی شعوری جو ہے وہ ایج تھی جو جوانی کی تھی، اور اب وہ اس طرح بزرگی میں آ گیا ہے کہ اب اس کو باتیں بھولنے لگ گئی ہے اور باتوں کی حقیقت سے وہ دور ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت میں وہ جانتا تھا، جس طرح کہ ایجڈ جب انسان ہو جاتا ہے تو چاہے وہ کسی کام میں کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو، اس کی وہ اسکل جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک دوسرے پر رزق میں فضیلت دی ہے، یعنی کسی کو زیادہ رزق دیا ہے اور کسی کو کم دیا ہے۔ تو جن لوگوں کو فضیلت دی گئی وہ اپنا رزق ان پر لوٹا دینے والے نہیں ہیں، جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہے، کہ پھر وہ اس میں برابر ہو جائے، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ یعنی یہ مثال اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ تشبیہ کے طور پر دی ہے کہ جیسے مالک ہے وہ اپنا اتنا رزق جو ہے وہ اپنے غلام کو نہیں دیتا کہ اس کا غلام جو ہے وہ مالک کے برابر ہو جائے، تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم انسان ہوتے ہوئے یہ کام پسند نہیں کرتے کہ تمہارا غلام جو ہے وہ تمہارے برابر ہو جائے، تو اللہ اس چیز کو کیسے پسند کر سکتا ہے کہ جو اللہ کی یعنی بنائی ہوئی تخلیق ہے اس کو اللہ کے برابر شریک کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں بنائی، یعنی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
اور یعنی مردوں کے لیے ان کی بیویاں بنائی ہیں، اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے، اور پھر ان بیویوں سے جو ہے وہ آگے اللہ تعالیٰ نے اولاد چلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بیٹے اور پوتے بنائے، اور اس میں تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، اور اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں جو ہیں وہ انسان پر حلال کی ہیں، تو کیا پھر بھی باطل پر وہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ پر کے باطل پر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا وہ ان کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا وہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے لیے نہ آسمانوں سے کسی رزق کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی زمین سے، اور نہ وہ کر ہی سکتے ہیں، یعنی یہ وہ شریک بت ہیں جو کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے۔ پس تم اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے غلام کی مثال بیان کی ہے، وہ کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، اور ایک وہ شخص ہے جسے ہم نے اپنی جنات سے اچھا رزق دیا ہے، یعنی اب اللہ رب العزت مثال پیش کر رہی ہیں اس سے، یعنی کا غلام سے مراد کافر ہے جو کوئی اختیار نہیں رکھتا، اور دوسری طرف آزاد انسان سے مراد جو ہے وہ مومن ہے جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو وہ اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتا ہے۔ کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ یعنی مومن اور کافر جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دو آدمیوں کی مثال بیان کی ہے، ان میں سے ایک گنگا ہے جس کو کافر سے تشبیہ دی گئی ہے، جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے، کیونکہ گنگا ہونے کی وجہ سے وہ صحیح سے جو ہے وہ بات کو سمجھ ہی نہیں سکتا، کر ہی نہیں سکتا، تو وہ اپنے مالک کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، وہ جہاں بھی اسے بھیجتا ہے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا۔ کیا برابر ہے وہ اور جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور وہ سیدھے راستے پر ہے، اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور قیامت کا معاملہ پلک جھپکنے جیسا، یعنی قیامت جو ہے وہ اچانک قائم ہوگی، اور وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی قیامت جو ہے وہ قریب تر ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں نکالا، یعنی یہ اللہ کا احسان ہے کہ جب تم کمزوری کے حالت میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کے رحم کو تمہارے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ بنایا ہوا تھا کہ تم کچھ بھی جانتے نہ تھے، یعنی اس وقت میں تمہارے اندر کوئی علم موجود نہ تھا، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ کان اور آنکھیں اور دل جو ہے اس میں سے ہر ایک کے بارے میں جو ہے وہ قیامت والے دن سوال کیا جائے گا، سو لازم ہے کہ اس کے لیے شکر ادا کریں، اور انسان کے ہر جوڑ کا جو ہے وہ صدقہ ہے، اس لیے جو ہم یعنی چاشت کی نماز پڑھتے ہیں یا اشراق کی نماز پڑھتے ہیں، یہ انسان کا ایک دن کی تمام جو جوڑ ہیں ان کا صدقہ ہوتی ہے۔ کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی فضا میں مسخر ہے، یعنی کیسے جو پرندے ہیں وہ آسمان کے اندر مسخر ہوتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں تھامتا، بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے رہنے کی جگہ بنا دیا، اور اس نے چوپایوں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے گھر بنائے، ایک گھر تو وہ ہیں جو ہمارے یہاں پر موجود ہیں، اور دوسرے گھر وہ ہیں جو چوپایوں کی کھالوں سے یعنی خیموں کی صورت میں موجود ہوتے ہیں، جنہیں تم اپنے سفر اور اپنے قیام کے دن ہلکا پاتے ہو، یعنی وہ ایسے ہیں کہ جن کو ہلکے ہونے کی وجہ سے ہم اپنے ساتھ ان کو لے کر چلتے ہیں، اور ان کی اون اور ان کے پشم سے اور ان کے بالوں سے گھر کا سامان اور ایک وقت تک فائدہ کی چیزیں بنائی، یعنی ان کے یعنی جو بال ہیں ان سے کیا ہے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، جیسے پشم وغیرہ، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے ان کے سائے بھی تمہارے لیے بنائے ہیں، یعنی ان کے سائے بھی جو ہے وہ یعنی راحت کا اور ٹھنڈک کا سبب بنتے ہیں، اور پہاڑوں میں تمہارے لیے چھپنے کی جگہ بنائی، یعنی اس سے مراد جو ہے وہ غاریں ہیں، اور تمہارے لیے قمیض بنائی جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہے، یعنی اس سے مراد جو ہے وہ لباس ہے، ٹھیک ہے، اور ایسی قمیض بھی جو تمہیں جنگ میں بچاتے، یعنی اس سے مراد جو ہے وہ زرہیں ہیں جن کو پہن کے انسان جو ہے وہ جنگ سے جو ہے وہ بچتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ، پھر اگر یہ منہ موڑیں تو یقیناً آپ کے ذمہ وہ واضح پہنچا دینا ہے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں
اور پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں اکثر لوگ کافر ہیں۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، یعنی اللہ رب العزت جو ہے قیامت والے دن سب نبی جو ہے ان کو ان کی امتوں کی طرف جو ہے وہ گواہ اٹھائیں گے۔ اور ایسے سیدنا نوح علیہ السلام کی جو امت ہے وہ انکار کر دے گی کہ سیدنا نوح نے ہماری طرف کوئی پیغام جو ہے وہ نہیں بھیجا، تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ آپ کس کی گواہی جو ہے یعنی دینا چاہیں گے؟ سیدنا نوح کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی۔ اور جب پھر ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم گواہی دیں گے کہ اللہ کے رسول سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنا پیغام جو ہے وہ اپنی امت تک پہنچایا ہے۔ پھر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ہی ان سے معافی کی درخواست کی جائے گی۔ اور جب وہ لوگ عذاب دیکھیں گے جنہوں نے ظلم کیا تو ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ وہ کوئی مہلت دیے جائیں گے۔ اور جب مشرک اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم تیرے سوا پکارتے ہیں۔ یعنی قیامت والے دن مشرک جب بتوں کو یا اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو چنانچہ وہ شریک یہ بات انہی پر ڈال دیں گے، یعنی وہ جو یعنی جن کی عبادت کی جاری ہوگی وہ معبود یہ بات الٹا انہیں پہ ڈالیں گے کہ بلا شبہ تم جھوٹے ہو، یعنی تم نے ہماری عبادت نہیں کی۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس دن فرما بردار ہونا پیش کریں گے، یعنی مشرک اس دن جو ہے وہ فرما برداری پیش کریں گے کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور وہ سب ان سے کھو جائے گا جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، ہم ان کے عذاب پر عذاب کا اضافہ کریں گے اس بدلے جو فساد کیا کرتے ہیں، یعنی اس دن ان کے لیے 2 گنا کا عذاب ہے۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان پر ایک گواہ انہی میں سے اٹھائیں گے، یعنی ہر امت پر ان کے نبی جو ہیں وہ گواہ ہوں گے، اور ان لوگوں پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اوپر گواہ بنائیں گے۔ اور ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے جو کہ ہر چیز کا واضح بیان ہے، یعنی اس کتاب کے اندر ہر چیز جو ہے وہ وضاحت سے بیان کر دی گئی ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ عدل کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، یعنی اللہ رب العزت جو ہے وہ عدل کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ قیامت والے دن جو ہے جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا تو جو عادل حکمران ہوگا وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا، اور وہ بے حیائی اور برائی اور زیادتی سے روکتے ہیں۔ بے حیائی سے مراد اللہ کی حدود سے گزر جانا ہے، اور برائی سے مراد گناہ اور اس میں زیادتی کرنا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِ اللَّهِ، اور تم اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو، یعنی جب بھی جس میں عہد نہیں اس میں دین نہیں ہے، تو جب بھی کوئی عہد کیا جائے اس کو پورا کیا جائے کرو۔ جب تم آپس میں عہد کرو اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ دیا کرو، یعنی عہد کیا رب کیا ہے کہ اللہ کے نام کی اگر قسم اٹھائی ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر قسم اٹھانے کے بعد کوئی ایسی چیز ہو جو اس یعنی قسم سے زیادہ اس میں بھلائی ہو تو پھر اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو اور قسم کو ختم کر دو۔ اللہ تعالیٰ کو تم اپنے اوپر ضامن بنا چکے، یعنی قسم اٹھاتے وقت کیا کرتے ہو؟ اللہ کو اپنا ضامن بناتے ہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی تم کرتے ہو، اور تم اس عورت جیسے نہ ہو جاؤ جس نے مضبوط کرنے کے بعد اپنا سوت توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کاٹ ڈالا۔ یہ جو ہے وہ ایک عورت تھی مدینہ کی جو یعنی جس کی ذہنی حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی۔ وہ سارے دن بالوں سے اور یعنی سوت جو ہے یعنی کپڑوں سے اس طرح اون سے سوت جو ہے وہ کاتا کرتی اور محنت کیا کرتی، اور شام کے وقت جو ہے اس سوت جو کاتا جو اس نے سوت بنایا ہوتا تھا اس کے کیا کرتی تھی؟ ٹکڑے ٹکڑے کاٹ ڈالتی تھی۔ تم اپنی قسم کو آپس میں قریب کا ذریعہ بناتے ہو، یعنی کیا کرتے ہو کہ یعنی اس کو استعمال کرتے ہو ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ بڑھ جائے۔ یعنی یہ کیا ہے کہ کوئی شخص صرف قسم یعنی کمزور ہو تو وہ قسم کو اس لیے پورا کرے کہ میں کمزوری کی حالت میں ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ مضبوط ہو جائے تو پھر وہ کیا ہے اپنی قسم کی پاسداری نہ کرے اور پھر جو وہ قسم کو توڑ دے۔ یقین اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تمہیں آزماتا ہے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے لیے ضرور بیان کرے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یقیناً سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔
لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یعنی ہدایت جو ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور تم سے ضرور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے، یعنی ہر انسان سے اس کے عمل کے بارے میں جو ہے وہ سوال کیا جائے گا۔ اور تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب کا ذریعہ نہ بناؤ کہ کوئی قدم اپنے جمنے کے بعد پھسل جائے، یعنی کیا ہے کہ قسم اٹھا کے قدم جمایا جائے پھر اس کو توڑا جائے، اور تم برائی کا مزہ چکھو اس کے بدلے میں جو تم نے اللہ کی راہ سے روکا، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عہد کو تھوڑی قیمت کے عوض مت بیچو، بلا شبہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو دنیا ہے وہ جلدی ختم ہو جائے گی، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، یعنی اس سے مراد آخرت ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور جن لوگوں نے صبر کیا یقیناً انہیں ہم ضرور زیادہ اچھا بدلہ دیں گے، یعنی جن لوگوں نے صبر کیا اللہ ان کو اچھا بدلہ دے گا اس کا جو وہ عمل کرتے تھے۔ جو شخص نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو تو اسے ہم ضرور زندگی دیں گے، یعنی اس کا بدلہ دیں گے پاکیزہ زندگی، اور ہم ضرور بدلے میں ان کا اجر زیادہ اچھا دیں گے، یعنی جو انہوں نے نیکی کی اس کا اجر ان کو ملے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ پس جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیں، یعنی یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی قرآن کا آغاز کرے تو تعوذ پڑھ لیا کرے کہ ایسا نہ ہو کہ شیطان جو ہے وہ وسوسہ جو ہے وہ آپ کے اندر یعنی اس کتاب کے معاملے میں وسوسہ ڈالے، اس لیے جب بھی تعوذ پڑھیں، جب بھی قرآن پڑھیں تو تعوذ سے شروع کریں۔ ان لوگوں پر یقیناً اس کا کوئی غلبہ نہیں جو ایمان لائے، یعنی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو مومنین ہیں ان پر کبھی بھی شیطانیت جو ہے وہ اپنی چلاکی جو ہے وہ چلا نہیں سکتی، اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اس کا زور تو صرف انہیں پر چلتا ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں، یعنی جو اس کو اپنا ساتھی بناتے ہیں، جو اس کو اپنا ولی بناتے ہیں انہیں پر ہی اس کا غلبہ ہوتا ہے، اور جو اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والے ہیں۔ اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت تبدیل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے جو بھی وہ نازل کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں تو خود ہی گھڑنے والا ہے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، یعنی اللہ رب العزت جب ایک آیت کو دوسری آیت سے منسوخ کرتے تھے جیسے کہ شراب کا حکم ہے یا اس طرح ایسے احکام جو پہلے جو ہے شروع میں نرمی کے درد تھے لیکن بعد میں ان کو سخت کیا گیا، تو جو اہل مشرک تھے وہ کہتے تھے کہ یہ کیسا دین ہے، یعنی یہ کیسا شخص ہے جو ہر روز ایک نیا حکم جو ہے وہ لے آتا ہے۔ آپ کہہ دے روح القدس نے تمہارے رب کی جناب سے حق کے ساتھ اس کو اتارا، یعنی اس سے مراد سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہے جس نے اللہ عز و جل کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اس کو اتارا ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور فرما برداروں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ اور ہم جانتے ہیں یقیناً وہ کہتے ہیں کہ بے شک اسے تو ایک آدمی سکھاتا، یعنی ایک اجمی شخص تھا جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے پاس بیٹھتے تھے، تو انہوں نے یہ کلیم کیا کہ یہ جو اجمی شخص ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے یہ قرآن پاک سکھا جاتا ہے۔ جس آدمی کی طرف وہ غلط منسوب کرتے ہیں اس کی زبان اجمی ہے۔ اب اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں وہ شخص کی تو لینگویج ہی اجمی ہے، یعنی غیر عربی کو اجمی کہتے ہیں، اور یہ واضح عربی زبان ہے، جو نبی پر جو کتاب اتری ہے وہ عربی زبان میں ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے آیات پر ایمان نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ تو وہی گھڑتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، تو وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ من کافر باللہ من بعد ایمانہ، اور جس نے اپنے ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ سے کفر کیا ما سوا اس کے کہ جسے مجبور کیا گیا ہو مگر اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، یعنی یہ کیا ہے کہ سیدنا یاسر جو تھے ان کے اوپر جو ہے وہ کفار جو تھے وہ بڑے ظلم کرنے لگے اور ان کو بہت زیادہ یعنی ان کے اوپر تشدد کیا، اور تب رکے جب ان کے منہ سے جو ہے وہ ناحق کلمہ کہلوا لیا، تو سیدنا یاسر جو تھے ان کو اس بات کی بڑی تکلیف ہوئی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نے سارا معاملہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے یاسر تو اپنا دل کس پر مطمئن پاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا دل جو ہے وہ یعنی اللہ یعنی اللہ کے کلمے پر ہی مطمئن پاتا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس یہ پھر ٹھیک تیرے حق کے لیے بہتر ہے
یعنی اگر وہ دوبارہ تمہارے ساتھ یہی تشدد کریں تو دوبارہ بھی تو وہ یعنی وہی کلمہ کہہ دے، لیکن تمہارا جو یعنی جو احساب ہے وہ اسی پر ہوگا جو تمہارے سینے کے اندر ہے، لیکن جس نے اپنے سینے کو کفر کے لیے کھول دیا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، یعنی جو ایمان لانے کے بعد کیا ہوا، مرتد ہو گیا، تو اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ان کے لیے دنیا میں بھی مرتد کی سزا جو ہے وہ واجب القتل ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلا شبہ انہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ نے مور لگا دی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ لازمی بات ہے کہ آخرت میں یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ پھر جنہوں نے فتنے میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، یعنی جب ان کے اوپر آزمائش آئے تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، ہجرت کر لی، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر بھی کیا، یعنی انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا اور صبر بھی کیا، بلا شبہ آپ کا رب اس کے بعد یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جس دن ہر نفس اپنے بارے میں جھگڑا کرتا ہوا آئے گا، یعنی ہر نفس جو ہے وہ اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ طے کرے گا، اور ہر نفس کو جو اس نے کیا پورا بدلہ دیا جائے گا، جس نے یعنی جو عمل کیے ہیں اپنے عمل کی جزا وہ اس دن یعنی قیامت کے دن پائے گا، اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو پر امن اور مطمئن تھی، یعنی اس سے مراد مکہ کی ہے، اور اس کا رزق وافر مقدار میں اس کے پاس ہر جگہ سے آ رہا تھا، یعنی اللہ یعنی مکہ کی جو وادی ہے اس میں زراعت نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العزت نے ہر جگہ سے جو ہے وہ رزق جو ہے وہ اس طرح تجارت کے ذریعے وہاں تک پہنچ رہا تھا۔ پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، سب سے بڑی جو اہل مکہ نے ناشکری کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کے لیے بد دعا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا اللہ ان پر ویسا ہی قحط جو ہے وہ نازل فرما جیسا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے دور میں آیا تھا، تو ان کے اوپر 7 سال جو ہے وہ قحط جو ہے وہ نازل کیا گیا، اور یہ پھر قحط ایسا تھا کہ کمزوری اور ضعف اتنا بڑھ گیا کہ جو کوئی آسمان کی طرف دیکھتا تو اس کو دھواں نظر آتا، اور پھر ابو سفیان جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے دعا کے لیے سفارش کی، اور پھر نبی نے دعا کی تو وہ قحط جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد پھر یہ جو ہے وہ انکار کرنے لگ گئے، اس کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ، اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آ گیا ہے جو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، تو عذاب نے انہیں اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ ظالم تھے۔ سو کھاؤ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال اور پاک رزق دیا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اور اس نے تم پر حرام کیا ہے مردار، یعنی ہر طرح کا مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ ان تمام آیات کی پہلے وضاحت کی جا چکی ہے۔ پس جو شخص مجبور کر دیا جائے گا بشرطیہ کہ نہ وہ سرکشی کرنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا ہے، نہایت رحم والا ہے۔ اور جن کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ کرتی ہیں ان کے بارے میں مت کہو کہ یہ حلال ہیں اور یہ حرام ہیں، یعنی اپنی طرف سے جو صائبہ اور حلال وہ حام اور وسیلہ جیسے جو نام رکھے ہوئے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھو، یعنی اللہ نے ان کو حلال و حرام نہیں کیا بلکہ تم نے خود اللہ پر جھوٹ باندھا۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے، تھوڑا سا فائدہ ہے اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور جو لوگ یہودی بن گئے ان پر ہم نے وہ تمام چیزیں حرام کر دی تھی جو ہم اس سے پہلے آپ کو بتا چکے ہوئے، یعنی اللہ نے حلال چیزیں بھی یہودیوں پر حرام کر دی تھی ان کی سرکشی کی وجہ سے، اور ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا تھا لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ پھر یقیناً آپ کا رب ان کے لیے جنہوں نے جہالت کی وجہ سے برائی کا ارتکاب کیا پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی، تو یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً ابراہیم ایک امت تھے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ یعنی امام تھے،
اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اور ایک اللہ کی طرف ہو جانے والے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکر ادا کرنے والے تھے، یعنی اللہ کے مشکور تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے منتخب کیا اور سیدھے راستے کی طرف اسے ہدایت دی۔ ان کو ایک امت اس لیے بھی کہا گیا کہ جب وہ یعنی دین اسلام پر تھے، اس وقت صرف وہ ایک شخص یعنی سیدنا ابراہیم ہی دین اسلام پر تھے، اس وقت ان کے کوئی بھی یعنی اس طرح فالورز نہیں تھے، اور ہم نے اسے دنیا میں بھی بھلائی دی اور بلا شبہ آخرت میں بھی، یعنی دنیا کی بھلائی سے مراد نیک اور صالح بیٹے جو انبیاء نبی ہوئے، اور آخرت سے کی بھلائی سے مراد کہ ان کو صالحین میں سے اٹھایا جائے گا، یقیناً نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے کہ آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں، یعنی سیدنا ابراہیم کی یہ شان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ سیدنا ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں، جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یقیناً ہفتے کا دن مقرر کیا گیا ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں پر جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، یعنی اللہ کی طرف سے یہودیوں پر جمعے کا دن تھا، لیکن انہوں نے اس میں اختلاف کیا اور خود منہ سے مانگ کر ہفتے کے دن کو جو ہے وہ اپنے لیے مقرر کیا، اور پھر اس پر بھی وہ قائم نہ رہ سکے۔ یقیناً آپ کا رب قیامت کے دن ان سب باتوں میں ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے، یعنی ہفتے کے دن میں جنہوں نے اختلاف کیا، اور اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دے، یعنی احسن طریقے اور احسن اخلاق سے، اور ان سے اس طریقے سے بحث کرے جو زیادہ اچھا ہو، یعنی دعوت دیتے ہوئے نرمی جو ہے اس کو اختیار کیا جائے، اور لوجیکل بات جو ہے وہ کی جائے، اور جھگڑا وغیرہ جو ہے اس طرح نہ کیا جائے، نہ ہی کوئی گالم گلوچ کی جائے، جس طرح ہمارے فرقہ واریت میں ایک فرقے کے لوگ دوسرے فرقے کو اس طرح جہنمی اور گالم گلوچ کارے ہوتے ہیں، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ یقیناً آپ کا رب ان کو زیادہ جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اگر تم بدلہ لو تو جتنی تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اس قدر بدلہ لے لو۔ یہ آیت جو ہے وہ یعنی جہاد کے لیے جو آیت نازل ہوئی اس سے پہلے تھی، جب وہ کچھ معزز لوگ جو ہے وہ اس طرح اسلام قبول کیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، جو ہمیں تکلیف دی جاتی ہے کیا ہم اس کا بدلہ پھر یعنی کفار سے لے لیں، یعنی وہ استطاعت رکھتے تھے بدلہ لینے کی، تو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ جتنی تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہو اس قدر ہی بدلہ لے لو، اور اگر آپ صبر کریں یعنی اس بات پہ دی گئی تکلیف پر صبر کریں تو یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے، اور آپ صبر کریں اور آپ کا صبر نہیں ہے مگر اللہ کی توفیق سے، یعنی کوئی بھی انسان جو صبر اختیار کرتا ہے وہ اللہ کے اذن سے، اور آپ ان پر غم نہ کریں، یعنی ان مشرکین پر غم نہ کریں کہ وہ ایمان کیوں نہیں لا رہے، اور نہ ہی آپ تنگی میں ہو اس سے جو وہ خفیہ تدبیریں کرتے ہیں، یعنی نبی کے خلاف جو خفیہ مکر وہ کر رہے ہیں ان سے آپ کا سینہ تنگ نہ ہو۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو اس سے ڈر گئے، اور ان لوگوں کے لیے جو نیکی کرنے والے ہیں۔ یہاں پر الحمدللہ ہمارا پارہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ آپ کا بیٹا کوئی کوشچن ہے تو وہ آپ پوچھ لیں۔ وما الینا الا البلاغ المبین۔ جی جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اوکے، ہم کلاس کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اپی الا انت استغفرک و نتوب الیک۔ جی سوری آپ کو انٹرپٹ کیا، میرا ایک کوشچن تھا۔ آپ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کہا کہ یہ عذاب ان پہ آئے، مطلب قحط سالی آئے، تو میرا یہ سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی اپنے منہ سے کبھی بھی کسی کے لیے برائی نہیں نکالی، تو اس لیے تھوڑا سا الابریٹ بیٹا یہ صرف اس طرح کی باتیں ہیں ہمیں، یعنی کر دیں۔ جس طرح ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو جو ہے وہ یعنی دین کی دعوت کے لیے بھیجا، اور کفار نے ان 70 صحابہ کو شہید کر دیا،
اور ایک ماہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پر ان کے لیے بد دعا جو ہے وہ کرتے رہے. یہ صرف ہماری اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی ایسی احادیث جو ہے وہ یعنی رپورٹڈ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار پر جو ہے وہ بد دعا کی ہے. مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم اور شفیق ہیں. ہم یہ آیت بھی پڑھ چکے ہوئے ہیں. وہ مومنین کے لیے یعنی نرم ہے اور کافروں کے لیے سنگ دل ہے. ٹھیک ہے بیٹا. جی آپ کی جزاک اللہ. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.